السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم بات کریں گے متعدد دنیاوں اور جہانوں کی قرآنی پیش گوئی کے بارے میں۔ کائنات کے وسعتوں تک پہنچنے کی جستجو میں مصروف حضرت انسان آج تک نظام کائنات کے بارے میں طرح طرح کے مفروضے قائم کرتا آیا ہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہیں تبدیل کرتا آیا ہے۔ دوستو کائنات ایک ہی ہے یا کہ اس طرح کی اور کائنات اور جہان بھی موجود ہیں؟ اس حوالے سے قرآن کریم میں واضح اشارے موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا صرف یہی نہیں ہے جس میں ہم رہتے ہیں، بلکہ زمان و مکان کی اور دنیایں اور جہان بھی موجود ہیں۔ اس حوالے سے آج سائنسدان اسی تھیوری کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہماری دنیا کے سوا اور بھی دنیایں اور جہان آباد ہیں یا نہیں، وہاں بھی ہمارے جیسے انسان آباد ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہاں بھی کوئی سعودی عرب مصر کا کوئی میوزیم اور براک اوباما موجود ہے۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث اور سیرت کی کتابوں میں مستند حوالوں سے ایک واقعہ مذکور ہے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر سورۃ طلاق کی 12 نمبر آیات مبارکہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے، یہ آیات مبارکہ پڑھی۔ دوستو اس کی تفسیر پوچھنا چاہیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے۔ اس شخص نے دوبارہ استفسار کیا اور پوچھا کہ آپ اس کی وضاحت کرنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر میں اس کی تفسیر بتا دوں تو مجھے ڈر ہے کہ تم کفر کے راستے پر چل پڑو گے۔ اس شخص نے اپنے ایمان پر قائم رہنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ 7 زمینوں سے مراد ہماری زمین ہی جیسی 7 زمینیں اور بھی موجود ہیں۔ ہر زمین پر ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رسول آئے ہیں۔ حضرت آدم کی طرح وہاں بھی آدم، نوح کی طرح ان زمینوں پر بھی نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرح وہاں بھی ابراہیم، اور عیسیٰ کی طرح وہاں بھی عیسیٰ مبعوث ہوئے ہیں۔ دوسرے روایات کے مطابق سوال پوچھنے والا شخص اپنے ایمان اور اسلام پر قائم رہا۔ اس کے بعد اس نے 68 سال زندگی بھی گزاری۔ جو سوال آج سے 1400 سال پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کی ایک آیات کی تفسیر کی بابت پوچھا گیا تھا، آج سائنسدان اس کا جواب سائنسی طریقے سے دریافت کرنے کے لیے سر جوڑ بیٹھے ہیں۔ یورپ میں کام کرنے والے یورپ آرگنائزیشن برائے نیوکلیئر ریسرچ نامی ادارے نے کچھ عرصہ قبل کائنات کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے 27 کلومیٹر طویل سرنگ میں ہائیڈروجن کو باہم ٹکرانے کا تجربہ کیا، جس کے بہت سے نتائج سامنے آئے اور سائنسدان اس تک پہنچے کہ کائنات کے وجود کو برقرار رکھنے والا ایک ذرہ ایٹم ہر جگہ موجود ہے۔ اسی تھیوری کو خدا تعالیٰ کی موجودگی کے معنی میں لیا گیا۔ اسی سرنگ میں ایٹمی پروٹینز کو ٹکرا کر کائنات میں موجود بلیک ہولز کی موجودگی کا تجربہ کیا گیا، اور اب وہاں پر متعدد کائناتوں کے وجود کا تجربہ ہونے جا رہا ہے، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ کیا ہماری زمین کی طرح کائنات میں متوازی دنیایں اور جہان ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ دنیا کی موجودگی کی پہلی تھیوری امریکی سائنسدانوں نے 61 برس پہلے پیش کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پوری کائنات میں صرف ہماری زمین ہی نہیں بلکہ اور بھی ان گنت دنیایں آباد ہیں۔ زمان و مکان کے اعتبار سے وہاں طبی حالات مختلف ہو سکتے ہیں، مگر ان کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو حالیہ تحقیقات نے بھی اس مفروضے کو کافی حد تک درست ثابت کرنے میں مدد کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں تک کہا جانے لگا ہے کہ دوسری دنیاوں میں بھی براک اوباما ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں بھی کسی ملک کا صدر ہو، بلکہ وہ کسی اسکول کا طالب علم، کسی میوزیم کا چوکیدار، وہاں کے کسی فرضی سعودی عرب کے ہوائی جہاز کا پائلٹ ہو سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے تجربات اور تحقیق و جستجو میں مصروف سائنسدانوں میں 2 ماہرین ڈاکٹر احمد فرج علی اور ڈاکٹر محمد خلیل کا تعلق مصر سے ہے، جبکہ ان کے پینل میں مقبوضہ کشمیر کے ایک میر فیصل نامی سائنسدان بھی شامل ہیں جو کہ اس وقت کینیڈا کی یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر احمد فرج علی متوازی کائنات کے تصور کے بارے میں کہتے ہیں کہ کائنات کا کوئی اول اور آخر نہیں ہے،
وہ کائنات کی وسعت پذیری کے تصور کے قائل ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر علی وجود کائنات کے بارے میں مغربی سائنسدانوں کے بگ بینگ کے تصور کے بھی خلاف ہیں۔ تینوں مسلمان سائنسدان پر امید ہیں کہ فرانس اور سوئٹزرلینڈ کی سرحد پر سائنسی غار میں ہونے والے تجربے سے قرآن کریم کی اسی پیش گوئی کی تصدیق ہو جائے گی کہ کائنات میں ہماری دنیا کی طرح اور بھی متوازی دنیایں موجود ہیں یا نہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب کائنات میں بلیک ہولز ہماری کہکشاں کی طرح اور کہکشائیں اور ہماری نظام شمسی کی طرح دیگر نظام ہے شمسی کی موجودگی کے تصورات کو تقویت مل رہی ہے، تو یہ بعید نہیں ہے کہ کائنات میں ہماری زمین کی طرح اور بھی زمینیں آباد ہوں۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو یہاں تک ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔